الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس کا ذاتی کلام ہے۔ یہ انسان کے لیے اس کی زندگی گزارنے کا ایک نہایت خوبصورت اور پاکیزہ نظام ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے آیا ہے جو رب کائنات ہے، جس نے انسان کی اس جہان کے اندر تخلیق اور اس کو شرف انسانیت پر بنایا۔ انسان کی اپنی ساخت اور تخلیق کے اندر اس نے اپنی قدرت کاملہ کا بہت بڑا عجیب و غریب مظاہرہ کرا۔ آپ اگر کبھی خود انسان کو جو تخلیق ہے جو ہم یہاں موجود ہیں، ہم اگر اپنے آپ کے اندر اللہ کے مختلف نظام جو اس نے ہماری حیات کے لیے چلا رکھے، اگر ہم ان کا مشاہدہ کریں تو ہماری عقل بن رہے۔ اس نے انسان کو ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بنایا، پھر ان ہڈیوں میں بڑے خوبصورت چھوٹے اور بڑے جوڑ لگائے۔ آپ دیکھتے ہیں اگر ہماری ہڈی کا کوئی ایک جوڑ بھی اس میں نقص پیدا ہو جائے تو انسان کا سارا جسم جو ہے وہ چلملا اٹھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری انگلی ہے اس کا یہ جو ایک چھوٹا سا جوڑ ہے، اگر یہ اس جوڑ میں نقص پڑ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے اس نے سینکڑوں جوڑ لگائے اور پھر ان کو اس نے ایک مربوط نظام دیا۔ اس کے بعد اس نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اس کے اندر رگوں کا ایک بڑا خوبصورت جال بنایا، پھر اس نے اس کے اوپر بال لگائے۔ یہ پلکوں کے کتنے باریک بال ہوتے ہیں جو ہماری پلکیں جمکتی ہیں، اگر صرف یہی پلکوں کے بال نہ ہوئی تو انسان کی آنکھیں جو ہیں یہ کبھی تندرست رہے۔ اگر یہ بال اس نے بنائے ہیں اور ان کو اسی طرح کھڑا نہ رکھے اور انسان کی آنکھوں کے اوپر آ جائے تو اس کی نظر متاثر ہوتی ہے۔
جہاں جسم پر اس نے بال کھڑے رکھنے ضروری ہے وہاں کھڑے رکھے، جہاں اس نے ان بالوں کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے وہاں رکھے۔ اس نے ناخن کا کتنا عجیب نظام بنایا، آپ کے یہ ناخن میں درد ہو جائے تو ساری انگلی کالی نیلی۔ اس نے سماعت کا نظام بنایا، بصارت کا نظام بنایا، اس نے مختلف اعضاء جو ہے ان کو کیسی ترتیب سے جوڑا۔ پھر اس کے بعد اس نے آپ کے ہمارے جسم کے اوپر اس تحفظ کے لیے اس نے کھال اگائی، ان کے اوپر بال اگائے۔ اس نے ہمارے سانس کا کیسا بہترین نظام پیدا کروا، ہاضمے کا نظام کیسا، چلنے پھرنے کے لیے ان اعضاء کے جوڑوں میں جتنی لچک چاہیے اس نے کیسے خوبصورت لچک رکھی۔ اور وہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کی تخلیق میں کیسے خوبصورت اور بہترین انداز میں اس کو ایک اچھے سے اچھا بہترین چلتا پھرتا ایک انسان بنا کر اس جہان میں ہم جا رہے ہیں، یہ اس کا احسان ہے۔ اور وہ کہتا ہے پھر ہم نے یہاں تمہارے رہنے سہنے کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا۔ سورج کی روشنی دیکھو، لاکھوں کروڑوں میلوں کے اوپر ایک گولا چمکتا ہے، اور وہ جب سورج چمکتا ہے تو ساری زمین پر رونق دے آتا، دنیا اٹھ پڑتی ہے، چل پڑتی ہے، کام آ جاتا ہے، معاش آ جاتا ہے، اور پھر رات آ جاتی ہے تو ساری چیز پرسکون ہو جاتی ہے، ہر آدمی آرام میں چلا جاتا۔ وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ یہ سارے نظام تمہارے لیے کس نے بنائے؟ سمندروں کے نظام بڑے، لہروں کے نظام بڑے، بادلوں کا نظام بڑا عجیب ہے، ہوا آتی ہے سمندروں میں سے پانی کو اٹھاتی ہے اوپر لے جاتی ہے، اور وہ بادلوں کی صورت میں ہمارے اوپر پھرتے رہتے ہیں، سایہ کیے رکھتے ہیں۔ جہاں میرا اللہ چاہتا ہے وہاں ان بادلوں کو نچوڑ دیتا ہے اور پانی کی بوندیں برسا کر زندگی کو نئے سرے سے خوشی دے دیتا ہے۔ کہتے کون ہے جو یہ سارا کچھ بنا رہا ہے؟ کون ہے جو یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو ان موسموں کے اندر وہی سورج ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی ہوائیں ہیں، وہی چاند ہے، وہی ستارے ہیں؟ کبھی ان میں گرمی آ رہی ہے تو کبھی بہار آ رہی ہے تو کبھی سردی آ رہی ہے تو کبھی خزاں آ رہی ہے تو کبھی بارشیں برس رہی ہے، کبھی اللہ کا نظام کیوں؟ زمین کے اندر یہ جو تم دانہ پھینکتے ہو، اس دانے کو پھٹا کر اس کے اندر سے ایک چھوٹے سے پودے کی بنیاد کون بناتا؟ زمین میں سے زرخیزی کو لے کر پھر اس کو کون اگاتا ہے، پھر کون اس کو پالتا ہے؟ کتنی ہوائیں چلتی ہیں، کتنے بادل برستے ہیں، کتنی سورج کی کرنیں خرچ ہوتی ہے، کتنی چاند کی چاندنی خرچ ہوتی ہے، کتنی ستاروں کی جھلملاہٹ اس پر لگتی ہے، پھر جا کر وہ فصل ہمارے لیے پکتی ہے۔ کون ہے جو ہر درخت کے اندر پھل میں مٹھاس بھرتا ہے، پھر کھٹاس بھرتا ہے، پھر ذائقے بھرتا ہے، پھر اس کے اوپر پھول چڑھاتا ہے، پھر سورج اس کو پکاتا ہے اور وہ لا کر تیرے دسترخوان کی زینت بناتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ابھی اللہ کہتا ہے تم نے غور کیا؟ سب سے بڑا انعام جو اللہ کی ذات کسی انسان پر کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں بے یار مددگار نہیں چھوڑا،
تیرے فائدے کے لیے بتایا تیرے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے، تیرے لیے کون سی چیز فائدے مند ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، تیرے لیے کیا نقصان دہ ہے، اور سب سے بڑھ کر میں کس چیز پر راضی ہوتا ہوں اور کس چیز پر ناراض ہوتا ہوں۔ اس اللہ کے ہم پر اتنے احسان ہیں، کیا کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ جب اللہ کے حضور جائے تو اس کو ناراض کر کے جائے؟ اور اگر کسی نے اس جہان کی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا ہے تو اس نے اس جہان میں کیا پایا؟ وہ کہتا ہے یہ جو میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایسا خوبصورت اور پاکیزہ نظام بنایا، وہ کہتا ہے فلا اقسم بالمواقع، قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ہے؟ اسی طرح اس نے قرآن میں اور جگہ بھی قسم کھا، ایک جگہ اس نے کٹھی 5 قسم کھا، والطور وکتاب مسطور فی رق المنشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ کہ اگر تم نے مجھے ناراض کیا اور اس جہان میں میری نعمتوں کو استعمال کر کے جب میرے حضور کھڑے ہوئے اور تمہیں میری حاضری کی، میری رضا کی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور میری خوشی کی، اگر تم نے پاس رکھ کے یہ جہان کی زندگی نہیں گزاری، اللہ کہتا ہے 5 قسمیں ہیں۔ والطور، مجھے طور کی قسم ہے جہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتیں بٹھا کر ان سے کلام کیا۔ کتاب مستور، مجھے اس اپنی پاک کلام کی قسم ہے جو میں نے سطروں میں تیرے لیے لکھا، فی رق منشور، اور اس کو ورقوں کے اوپر لکھ کر تیرے سامنے رکھا۔ والبیت المعمور، مجھے اس جہان کے نہیں آسمانوں والے کعبے کی قسم ہے جو میں نے بنایا، جو فرشتے اس پہ طواف کرتے۔ البحر المسجور، آسمانوں کے اوپر جو میں نے دریائے رحمت چلائے ہیں، مجھے اپنے اس رحمت کے دریا کی قسم۔ والسقف المرفوع، جو آسمان تم دیکھتے ہو بغیر کسی ستون کے کتنا زمین کے اوپر بلند کھڑا، مجھے اپنے بنائے ہوئے ان آسمانوں کی قسم۔ ان عذاب ربک لواقع، میں اگر تم نے مجھے ناراض کیا تو مجھے ان 5 چیزوں کی قسم ہے، میں نے تمہیں عذاب میں جھونک دینا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس نے مجھے ناراض کیا اور اس جہان میں رہا، میری نعمتیں کھاتا رہا، کرتا رہا، اور یہاں اپنی مرضیاں کرتا رہا، میرے حکم اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان برداریاں کرتا رہا۔ مجھے ان 5 چیزوں کی قسم ہے، میں رب ہو کر 5 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں ناراض کیا، یہ میں بتا رہا ہوں۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اگر میں نے کسی کو عذاب میں ڈالا کوئی مائی کلا نہیں چھڑا سکتا، ہٹا دوں۔ یوم تمور السماء مورا، یہ اتنا بڑا عظیم الشان میرے آسمان میں تمہارے سامنے، میں نے اس کو بھی کاٹ کر دے نہیں رکھا، میں نے جو اتنے بڑے آسمانوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، وہ جو اللہ کو انسان ناراض کرے گا اس کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دے۔ کہتا ہے یہاں بات یہ رکھ کر یہ جو 5 آیتیں اللہ کی قسم باری علماء نے فرمایا ہے، اتباع عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت پر تھے، کوئی بچہ اپنے گھر میں بیٹھا جو تلاوت کر رہا تھا، باہر اس کے گھر کے دیوار کے پاس کان لگا کر اس بچے کی تلاوت سن رہے تھے۔
جب اس نے یہ تلاوت شروع کی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، ان کی حالت ہے یہ تو اللہ کا سبق ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، کہا میں نے عذاب دینا ہی دینا ہے تمہیں، میں یہ 5 قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں، میری ناراضگی منہ لے کر بتا، مجھے راضی کر کے آنا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جب اس آیت پر بندہ بچہ پہنچا، باہر سے سن رہے تھے، گرے بھی 8 دن مسجد نبی میں تشریف نہیں لا سکے نماز پڑھانے، صحابہ کو فکر ہو گئی، 21 لاکھ مربع میل کا سرمروا، امت کا امام ہے، امیر المومنین، 8 دن ہو گئے مسجد میں۔ لوگ گئے ان کے گھر میں جا کر پتہ ہوا، ان کی اہلیہ نے بتایا 7-8 دن سے اتنا سخت شدید بخار، کوئی دوا کارگر ثابت نہیں ہوتی، نماز بڑی مشکل سے چارپائی کے پاس مصلی ڈال کر پڑھتے ہیں، شفا نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے عرض کی آپ پردہ فرمائے، ہم بات تو کریں اپنے لوگ امیر، تو انہوں نے جا کر عرض کی امیر المومنین 7-8 دن ہو گئے، آپ اتنے شدید کمزور ہو گئے، اتنا سخت بخار ہے، اور آپ نے ہمیں بتایا کیا وجہ ہے، کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی کہیں سے بری خبر آئی ہے، کیا ہوا؟ تو جب لوگوں نے اصرار کیا تو اس نے کہا ہفتہ پہلے میں ایک رات گشت پر تھا، مدینہ شریف کی گلیوں میں وہ بچہ اپنے گھر میں بیٹھا یہ سورت کی تلاوت کر رہا تھا، جب یہ اس کی تلاوت میں 5 قسموں والی سنی اور اس کے بعد میرے اللہ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، میں بے ہوش ہو کر گرا اور 7ویں دن میں اٹھ نہیں سکا۔ اللہ نے دین الوفا باقی سب اللہ کے دین کو اپنایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے مقدس جسم پر پتھروں کی بارش برپا کی۔ طائف میں جب آپ گئے تھے، میں ابھی حج سے واپس آئے، میں بھی گیا تھا، میں نے دیکھا ہے وہ جگہ، کم و بیش 3 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے، 3 کلومیٹر طائف کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور اوباش لوندے پتھر مارتے رہے، آپ کے جسم اتھر سے خون نکل کر آپ کے پاؤں مبارک کے نالین جوتے مبارکوں میں جذب ہوتا رہا، مگر محمد رسول اللہ اس قرآن کا جھنڈا بلند کیے رہے۔ تھک ہار کر رات کو واپس آئے، جس چشمے پر آپ نے جس باغ میں رات کو قیام کیا تھا، آپ یقین کریں اس پر نظر پڑتے ہی بندے کے اوسان قطع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ باغ ہے جس میں محمد رسول اللہ کے جسم مبارک خون رستے ہوئے دیکھا۔ حالت ہے یہ قرآن اسلام کی تاریخ قربانیوں کی تاریخ۔ محرم آیا کھڑا کریے اتنا میرے میں پکھان ڈالنے کا، میں آپ سے بات کروں لگی مٹی کے بغیر کسی فرقہ واریت کے، بغیر کسی کے ساتھ دشمنی کے، بغیر اللہ کی گل۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسا انسان ہے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو جبرائیل امین عرش سے اتر کر آئے، محمد رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ حضرت عمر کے ایمان لانے کی خبر آسمانوں پر پہنچی ہے تو ہم فرشتوں نے جشن منایا۔ یہ وہ بندہ
ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صبر ہے محمد رسول اللہ. انہوں نے دعا کی تھی بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد، اے اللہ میرے خاندان میں سے ایک ایسا فرد پیدا فرما جو مبعوث ہو، جو لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، جس کی نگاہ جس بندے پر پڑے اور وہ ایمان لے آئے. تو اس لمحے سے لے کر آخر تک جس نے محمد رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا وہ اس سے افضل ہو نہیں. اتنا بڑا جس کی ایک نگاہ پڑ جائے محمد رسول اللہ پر، اس کو ایمان کی وہ دولت عطا فرما جائے جس پر سارے محدث تھے، سارے مفسر تھے، سارے علماء تھے، سارے اولیاء ایک اس بندے کی اس ایک نگاہ پر قربان دے گا. تو عمر بن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صبر ہے محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کی دعا کا صبر ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. اللہم اعز الاسلام. عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو جبرائیل امین نے اتر کر عرض کی یا رسول اللہ آج آسمانوں پر بھی جشن ہے کہ زمین پر عمر بن خطاب ایمان لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سال کی بنیاد جو محرم کا سال ہے یہ ساری قومیں مناتی، کافر نہیں مناتے. نیو ایئر نائٹ جو کافر مناتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا سنو؟ جو دنیا جہان کی فواہشات، منکرات، بدماشی، گند اور غلاظت اور بدبو اور تف یہ یہودی اور عیسائی اپنے نئے سال پر مناتے ہیں. کوئی شریف آدمی بندہ، کوئی مہذب آدمی اس کو سن کر بھی اس کا حیرت ہو جائے. مگر ہمارا اسلامی سال کا آغاز پتہ کیسا سے ہوتا ہے. پہلی محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کا سال قربانیوں کی ایسی لازوال ایک عجیب و غریب ایک ایسی بہترین روایت پر استوار ہوتا ہے. اللہ نے یکم محرم کو اسلام کے سال کے پہلے دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے انسان کو اسلام پر قربان کر کے اسلام سال کی اہلیت یکم محرم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوا. ساری تو تاریخ ہی ساری جڑی اسلام کی قربانی ہے. ساڈے والے گھٹ جی لڑکے چال ہے چھری ہاتھ کر رہی ہے کالے کپڑے پا رہے تھے اپنے آپ کو کٹن شروع ہو گئے. یہ کہڑا اسلام کا مہینے کا بنا؟ اسلام پر تو وہ ہستی قربان ہوئی جہاں منبر تے کھڑے ہو کے جس نے خطبہ دیا فائز اور روم کے بادشاہ جڑے ہوتے کپ کپ اتاری ہو اللہ جانے کے بول جائے تو ساڑھا حشر کے ہو جائے. آج بھی خطبے دل پہ کھلے تھے بندے کھڑے ہوئے منبر انتے ہوئے میراب انتے ہوئے گلہ انہاں نے یہ شکلہ ہی بندے آدمی آدمی کی چیتی گا بندہ کی حالات بڑے خراب. اللہ کہتا قسم ہے مجھے فلاق سے بولے ماں کے نور اتفاق قسم کھاتی مجھے قسم ہے جب ستارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر جاتے جیسے رات تھم ملے صبح سویرے تو سبے کھو ستارے جنہیں متھم ہوں گے بات اخیر لگے. یہ بڑی عجیب عجیب تفسیر میرے قلب تیار ہے وہ تو ایک جھلکی عرض کرا کہ جڑے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانیت مبعوث ہوئی یہ ہدایت کے روشن ستارے ایک تو ایک بات بڑی عجیب جماعت ہے. انہاں دے ہر گل چھو انہاں دی پلک دی جنبش چھو انہاں دی زبان مبارک دی جنبش چھو انہاں دے ہر قدم تے انہاں دے ہر گل دے اللہ دا نور تپک. انبیاء کرام کو معمولی بندے اس کی ایک تفسیر ضرور سمجھ آئی ہوئے رہی
کہ میں قسم کھانا اپنے انہاں 1.25 لاکھ انبیاء کرام دی نبوت دے نور دی، اور اس تو بڑی قسم ہو سکتی کوئی؟ تو کہا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون علیم، اور اس کو بڑی قسم کا اور کوئی تصور نہیں۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، اپنے انبیاء دی نبوت کے فیضان کے نور کی قسم کھا رہا ہے۔ جڑا جڑا نبی مبعوث ہوتا ہے آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے ایستا ایستا اپنے اپنے دور میں ہدایت کا نور کے چمکتے آسمانہ کے روشن ہو کے نور وسا وسا کے اپنے اپنے مقام پہ لگے گئے، ہر پاسے پیغام شروع ہو گئے کہ یہ ستارے جڑے ہیں اساں تا اپنی اپنی نبوت دی شانہ دنیا دے اوتے نشاور کر کے جا رہے ہیں، پھر ایک نبی پیچھو ایسا آ رہا ہے جڑا ستارہ نہیں سورج دا چمک ہوتی تو جتنے دیر جہان راتی اس سے دی نبوت دا سورج چمکتا راتی، اور اس میں نہ زوال آتی اور نہ اس کو بعد قضا ہوتی، نبوت کا ڈنکا پتا بجدا، اس لیے پیغام یاد ہے۔ اور ایک قسم چاہ کے، اتنی بڑی قسم چاہ کے، اور پھر فرمایا اس کو بڑی قسم کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، انہو لقرآن کریم، میں لوکو میرے قرآن دے دامن مضبوطی نال پکڑ لو، میں قسم ہے جی یا میرے قرآن نال وفا کی حشر والے دیہاڑے محمد رسول اللہ دے سامنے میں اعلان کرے۔ اللہ نے راضی کرنا نے رسمت رواج ایویں گلا باتاں زبانی جمع خارج تے گلابی تنکات ایویں پورے نعرے، اس کے بعد ساڈے اسلام دی پہلے دن دی پہلی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کا ایسا عظیم الشان انسان شہادت کا رتبہ دیتے ساری دنیا میں عبد الآباد تک پیغام دیتا کہ اسلام جو ہے تھوڑے کو قربانی ملتا ہے، جہاں اسلام کے نام سے قربان ہو گیا اسی کا جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روضہ مبارک میں لکھا کھڑا ما بین بیتی و منبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری اللہ، یہ گل کی کوئی نہیں لکھا تھا، صرف لکھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر بیت بن گھر کہ میرا محراب جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے اس کے درمیان جڑی زمین ہے یہ جنت ہے۔ علماء فرمایا یہ جنت چولہے آئی گئی کہ جس نے قیامت آسی ہے اس طرح چاہ کے جنت کو رکھ دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایسا انسان ہے یہ جس نے جہان کو دیا ہے آج تک کہ قیامت تک جنت موجود ہے، محمد رسول اللہ کے نال ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ کے نال۔ تو جو بکواسا کرے اس کے بکواسا اللہ سوئی بھی انہیں ہستی شان پہ عظمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے حشر ہوئے کہ قیامت کا پاؤ نہیں کہ اس ورنہ جو سا اٹھی میرے ایک پاسے ابو بکر صدیق اسی کے دوسرے پاسے عمر بن خطاب اسی کے ستری اٹھی کے حشر کے میدان میں ساڈے واسطے وہ شرع ساڈے سارے ایمان جڑے وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی مٹی دے تلے آون والے ایک ذرے کو ساری ساری امت ایمان قربان ساڈا تے عجیب کہ گھر جڑے کے چار ہوتے اپنے آپ کو چھٹی رکھو گے، وہ شہید جڑا ہوتا ہے وہ بارش کا اللہ فرمایا وہ تو مردہ ہی نہ بلا تکون من یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔
وہ جنت تے کیوں سکتے پر جنت تے چلا یا وہ بھی مردے بھائی یا زندے بھی جنت زندے دے راہ واسطے کہ مردے واسطے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سارا جنت تے کرو جنت دی بہار ہے پہلے یاد ہے جنت تے پہ جو کہو کہ عقیدے دی حفاظت کرو صحابہ کبار ہوں یا صحابیات ہوں یا ازواج مطہرات ہوں خلفائے راشدین والمہدیین ہوں یا اہل بیت ہوں سارے اکھے بیتا تو اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم انہوں قسم اس ستارے ہیں جڑے اپنے اپنے دور تسمانہ تے ہدایت تے نور چمکا چمکا کے لگے گئے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اس تو بڑی قسم ہو رہے نہیں جڑی میں چاہتے دستا تھا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فرمایا میرے قرآن نال وفا کرو میں تانوں حشر والے دہاڑے راضی کرے یہ سارا بکواس تے فراڈی نے بابے دی جمہوریت تے پھلانی تے یہ تے وہ تے سارا انسانی آئین آسمانی آئین دا مقابلہ نہیں کر سکتا ساڈا ایمان اس آئین دے اتے ہے باقی سارے آئین جڑے نے سا جتی دی نوک تے رکھتے اتنے قرآن دی گل آ رہی اتنے کہہ بندے دی کسی گل دی کوئی اہلیت یہ ایمان بڑا اس آئین نال تسا وفا کرو ادا فائدہ ہو اللہ دے دین دے دشمن دے آئینے تو انہوں نے اقتدار دے تحفظ واسطے ہے تواڈی خیر ہے کوئی نہیں تواڈی خیر ہے سچے جڑا میرے اللہ نے بھجوایا محمد رسول اللہ دی زبان حق ترجمان کے ساڑے تک آیا صحابہ نے اس نے عمل فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا جڑا اس دا ہو کے رہا یہاں کے حشر والے دہاڑے میں اس کو راضی کرے اس پاس سے آؤ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ سبحان یہ کتاب مکنون سبحان اللہ فرمایا یہ قرآن جو ہے نا یہ میں ہر کہے بندے نو ایری گیری دے ہاتھ نہیں دیتا یہ بندے دے وچ ایمان کی روشنی ہو کہ میرے نال محبت کرے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک ذرا بنتے رہے فرمایا کہ قرآن میں وہ ہاتھ دیتا جڑے قرآن کی گل کی کوئی نہیں سمجھ آتی وہ نہ سمجھ میں ایسا کوئی بڑی شاع ہے وہ یہ سمجھے نا سا اللہ کے دھتکارے ہوئے سانو اللہ قرآن کی ہوا تو نور کی بھڑک نہیں لگا کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون فرمایا جڑے بندے دے اندر پاکی تے نیکی تے نور تے سنور تے ایمان کی جھلک رہے میں تو اس کو نیڑے نہیں لگڑ دیندا اپنے قرآن اگر ایسا اللہ دے اس قرآن دے نال ساری نسبت مضبوط نہیں سارے کام چھوڑ دے تے اللہ دے قرآن نال وفا کرو یا کامیاب اللہ فرمایا دھیان رکھا ہے کہ بندے کا بنایا ہوا نہیں لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین فرمایا میری طرف نازل ہے میرا پیغام ہے قرآن اللہ کا کلام اس کی طرف انسانوں کے واسطے ایک پیغام ہے یہ اللہ کا ساری کائنات سب کو بڑا انعام ہے یہ محمد رسول اللہ کی نبوت کا فیضان یہ کوئی معمولی نہیں اس کا مولوی صاحب کہیں یہ کچھ دیتا اگر اللہ تعالی ساریاں کرنے والی باتیں انشاءاللہ زندگی باقی تے لوگ آئے تک کرساں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلطان